اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت پنجم، باب دوم، سبق نمبر 3، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سنت کے لفظی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ یعنی راستہ اور طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی جس طریقے سے زندگی جو ہے وہ گزاری جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو کام کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پیغام جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 جو ہے وہ رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھے، اور آخری جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن پر قرآن مجید جو ہے وہ اتارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ نہ صرف لوگوں تک پہنچایا، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح بھی کر دی۔ یعنی آپ نے نہ صرف اس اللہ تعالیٰ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچایا، بلکہ اس پر عمل کر بھی آپ نے جو ہے وہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ جو ہے وہ قرار دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ نے زندگی جو ہے وہ گزاری، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں اسی طرح جو زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ ارکان اسلام اور سنت نبوی۔ ارکان اسلام اپنانے کا حکم جو ہے تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ مطلب ہم جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ارکان اسلام اپنانے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا جو رکن ہے، مطلب کس رکن کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تفصیل ہے، وہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ارکان اسلام میں سب سے جو زیادہ اہمیت ہے وہ کس کو دی گئی ہے؟ وہ نماز کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی عبادت میں نماز جو ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے جو محبوب عمل ہے، جو سب سے پسندیدہ عمل ہے، وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تاکید جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی آئی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب نماز جو ہے وہ اس میں بندہ جو ہے اپنے خالق کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جو ہے زمین پر رکھتا ہے، مطلب عاجزی، منت و سماجت یا گڑگڑانا، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے، بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو جو ہے مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے کی جگہ، یعنی سیڑھی۔ تو نماز جو ہے وہ انسان کو برائی اور بھیائی کاموں سے جو روکتی ہے، اور نماز جو ہے مسلمانوں پر روزانہ 5 بار جو ہے وہ فرض ہے۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، مطلب ایک سے زائد مقامات پر، بہت زیادہ مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی جو وضاحت موجود نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ، یعنی نماز کس طرح پڑھنی ہے یا کس وقت پڑھنی ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے،
یعنی سورہ توبہ میں جو ہے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی جو ہے وضاحت کر دی گئی ہے. ان میں فقراء ہیں، ان میں مساکین ہیں، ان میں عاملین ہیں، نو مسلم ہیں، غلام ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول و مسافر شامل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ کے مصارف یعنی کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ٹھیک ہے، یعنی لیکن زکوٰۃ کے نصاب یعنی جو مقدار ہے اور اس کی جو دیگر تفصیلات کی جو وضاحت ہے وہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے. یعنی مطلب قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جو ہے وہ ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو مقدار ہے اور اس کی دیگر تفصیلات کی جو وضاحت ہے وہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے. یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض ہے کہ جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو یا سامان تجارت موجود ہو. اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں اور یہ نصاب رکھنے والے کو صاحب نصاب جو ہے وہ کہا جاتا ہے. سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ کسی چیز یا مال پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا ایک سال جو ہے وہ گزر جائے. تو یہ جو ہمیں جو وضاحت جو اس کی تفصیلات جو ملی، مقدار کتنی ہے، نصاب کتنا ہے، تو اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے. ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، مگر ان کے مسائل اور ان کے احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں جو ہے وہ سنت نبوی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کی جو فرضیت ہے قرآن مجید میں ثابت ہے کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں کہ مسلمان جو ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، مگر ان کے جو مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم کوئی بھی مسائل ہیں یا ان کے احکام کی جو وضاحت جو تفصیل ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر جو ہے ناممکن ہے. حج بھی اسلام کا ایک اور اہم رکن ہے. اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں حج کرنے کا حکم جو موجود ہے، لیکن حج کی ادائیگی کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ حج کس طریقے سے ہمیں ادا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے طریقے اور مناسک جو ہے مجھ سے اچھی طرح جو ہے وہ سیکھ لو. یعنی حج کے طریقے اور مناسک یعنی یہ ایک ایسی جو ہے وہ جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور اسلام کے 5 ارکان میں سے حج جو ہے وہ 5واں رکن ہے. اور حج جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہے وہ ارادہ کے ہیں، اور ارادہ سے مراد سفر کرنے کا ارادہ ہے جو حج کرنے کی غرض سے جو ہے نا دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عازمین حج کے جو ہے کہلاتے ہیں. اور یہ جو ہے عبادات جو ہیں وہ مناسک حج کہلاتی ہیں. اور یہ 8 عبادات جو ہیں 8 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور مسلسل 5 دن تک جاری رہتی ہیں اور 12 ذی الحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں. اور اس طرح حج کا جو مبارک فریضہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ادا ہو جاتا ہے. تو اس طرح حج کا جو طریقہ ہے یا حج کے جو مناسک ہیں وہ مطلب وسلم نے کیا فرمان کے بارے میں کہ حج کے طریقے اور مناسک جو ہے مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو. مطلب ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کی وضاحت جو ہے اس کی رہنمائی جو ہمیں وہ ملتی ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع کہتے ہیں کہ پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنا. غرض مسلمانوں کے لیے تمام عبادات ہم وہ پڑھ چکے تھے کہ مطلب مسلمانوں کے لیے جتنی بھی عبادات ہماری تمام عبادات کے سلسلے میں جو ہمیں مکمل رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ موجود ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ہم زندگی ہے اس میں ہمارے لیے جو بہترین نمونہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، تو آپ اس کو جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر آپ نے خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو انسانیت کی تاریخ میں یہ جو مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی زندگی کی ایک ایک لمحے کی جو تفصیل جو ہے موجود ہے، مطلب اس کے علاوہ کسی جو ہے وہ ان کو نہیں حاصل کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک لمحے کی جو تفصیل ہے نا، وہ کیا ہے، وہ موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان جو ہیں وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہدایت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی کے ہر قدم پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک میسر ہے۔ مطلب ہم گھر کے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی گھر والوں سے کیسا سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بچوں سے کیسے پیش آتے تھے، یتیموں کے ساتھ کیسا وہ کس طریقے سے پیش آتے تھے، کس طریقے سے جو ہے وہ بوڑھے جو لوگ ہیں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بین الاقوامی معاملات پر کہ ایز اے حاکم آپ جو ہے وہ کیسے تھے، اپنی ریاست کو آپ کیسے چلاتے تھے، بین الاقوامی تجارت اگر تو اسوہ حسنہ سے ہمیں گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک ہمیں ہر چیز اس میں جو ہے موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، کس طریقے سے آپ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کس طریقے سے پیش آتے تھے، کفار کے ساتھ آپ کس طریقے سے پیش آتے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم و ستم کیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، تو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ بن جائے گا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی زندگی میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ سنت نبوی کو مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری اس کو عملی زندگی میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وہ صرف جو ہے وہ جو زندگی ہے وہ قیامت تک رہنے والے قیامت تک آنے تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ اس میں رہنمائی ہے۔ مطلب کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو، جنرل ہو یا سپاہی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، استاد ہو یا طالب علم ہو، غرض مطلب زندگی کسی بھی شعبے سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ تعلق رکھتا ہو تو اس کے لیے سنت نبوی میں جو ہے نا مکمل رہنمائی جو ہے موجود ہے۔ اگر ہم سنت نبوی پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہتے ہیں، تو ان کی عادتوں کو جو ہے جیسے ان کو کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ سنت پر جو آدمی بھی چلے، جیسے اس پر چلے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں تو انہیں ویسے ہی بنا لے، ہر کام کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کو کیا، تو اس کو اتباع یا سنت کہتے ہیں۔ اور اس کے گناہ جو ہیں وہ یہ ایسا کرنے سے اس کے جو گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اور ہم پر جو رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر جو ہیں وہ اگر ہم عمل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہم پر پہلا نام یہ کیا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ محبت کریں گے، اور ہمارے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، بخش دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم سنت نبی پر عمل کریں گے، سنت نبی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، سچ بولنے والے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے والے تھے، یہ جو جتنی بھی خوبیاں تھیں ان کے اندر ہم سب نے کیا کرنا ہے کہ ان خوبیوں کو بھی جو ہے نا ہم نے اپنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور تبھی ہم کیا کریں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہم جو ہیں وہ کامیاب جو ہیں وہ ہوں گے، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو ہے چلیں گے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زندگی گزاری۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں، سوالات کے جواب دیں۔ یہ کام آپ نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بک پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی جو ہیں وہ راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے اپنا پیغام جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ نماز کے حوالے سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے؟
قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی وضاحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کی رہنمائی جو ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج کے طریقے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے طریقے اور مناسک مجھ سے اچھی طرح جو ہے وہ سیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری تمام امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میرا حکم نہیں مانا تو اس نے انکار کیا، لہٰذا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔